یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے دن نماز فجر کے بعد میں نے ناشتے پر خیر صاحب سے ملاقات کی اور ان سے آئندہ پروگرام کے بارے میں مشورہ لیا۔ عبد المالک کی تنظیم کے دفتر کا ٹیلی فون نمبر معلوم کر کے عبد المالک کو اس کے قتل کے منصوبے کی اطلاع دی، مگر وہ لڑکا مجھے پاگل سا لگا۔ جب میں نے کہا کہ جناب کل یونیورسٹی نہ جائیں، وہاں خطرہ ہے، جواب ملا جی نہیں، وہاں تو مذاکرہ ہے اور ویسے بھی خطرات سے ہم لوگ نہیں ڈرتے۔ میں نے کہا آپ کے قتل کا سامان کیا جا چکا ہے۔ کہنے لگا الحمدللہ، یہ تو میری سب سے بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جان دوں۔ ویسے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اطلاع دی۔ فون بند کر کے میں سوچ میں پڑ گیا۔ عجیب قسم کا نوجوان تھا۔ میں اتنے خلوص سے صحیح اطلاع پہنچا رہا ہوں مگر وہ ہیرو بننے کے چکر میں ہے، موت کی خبر سن کر ہنس رہا ہے۔ خیر، کل پتہ چل جائے گا بچوں کو۔ میں نے غصے سے سوچا ساری اداکاری اور بہادری نکل جائے گی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ عبد المالک نے مجھے مخالف کیمپ کا آدمی سمجھا ہو اور میری اطلاع کو مذاکرے میں شرکت سے روکنے کی چال سمجھا ہو۔ ایک اور خیال یہ بھی آیا کہ کرنل جسے خطرناک قرار دے رہا ہے وہ شخص یقیناً ہمارے کام کا ہوگا، اسے زندہ رہنا چاہیے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ میں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا اور پھر دیگر مصروفیات میں الجھ کر رہ گیا۔ شام کو کرنل صاحب کے مکان کے سامنے واقع ایک چھپرا نما ہوٹل میں 1 گھنٹہ تک انتظار کی کوفت برداشت کرتا رہا۔ کرنل کو آج انتہائی اہم میٹنگ میں جانا تھا اور مجھے اس کی تمام کارروائی ریکارڈ کرنا تھی۔ میٹنگ کا مقام مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے ضروری تھا کہ کرنل صاحب کے تعاقب میں وہاں تک پہنچوں۔ 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد اب میں کرنل صاحب کو اپنی کار میں گھر سے نکلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کار میرے سامنے سے گزرتے ہوئے دائیں سمت چلی گئی۔ چند لمحوں بعد میں نے اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور اس کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ مختلف سڑکوں سے گھوم کر کرنل رحمانی کی کار گلستان کے علاقے میں پہنچی اور ایک بڑی سی کوٹھی کے سامنے رک گئی۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر کار کے پاس سے ہوتا ہوا سیدھا نکلتا چلا گیا، لیکن وہاں سے گزرتے ہوئے ایک ہی نظر میں وہ نیم پلیٹ جو کوٹھی کے مین گیٹ پر آویزاں تھی میں نے پڑھ لی تھی۔ یہ کوئی منوج کمار صاحب تھے جن کا یہ گھر تھا۔ کافی دور تک کوٹھی کے اطراف میں چکراتے ہوئے چند مزید باتوں کا پتہ چلا۔ منوج کمار صاحب کی کوٹھی کے دونوں اطراف کوٹھیاں خالی تھیں اور خود یہ پوری عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کا ماحول خاصا خاموش اور پراسرار لگ رہا تھا۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اتنی اہم میٹنگ ہو رہی تھی مگر عمارت کے باہر اور اندر کہیں بھی کوئی پہرہ دار نظر نہیں آ رہا تھا، سوائے ایک چوکیدار کے جو سامنے والے مین گیٹ کی طرف تھا۔ مکان کے اندر گھس کر میٹنگ کی کارروائی سننا اور دیکھنا بہت آسان معلوم ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی کوئی چیز تھی جو مجھے کھٹک رہی تھی۔ چھٹی حس بتا رہی تھی کہ خطرہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ نہ تو یہ لوگ اتنے لاپرواہ ہو سکتے ہیں کہ کھلے بندوں اتنی خاص باتیں کر لیا کریں، نہ اتنے احمق ہو سکتے ہیں کہ بغیر کسی حفاظتی انتظام اور پیشگی منصوبہ بندی کے ایک ملک کو آزاد کرانے کا خواب لے کر اٹھے اور یوں ہی گھروں میں بے فکر بیٹھ کر اس منصوبے کی تفصیلات طے کر لیں۔ اور میرے خیال میں نہ ہی یہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کے منصوبے کا کسی کو علم نہیں ہے۔ پھر یہ اندھیرا اور کسی پہرے دار کا نہ ہونا، آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے سوچا، بہت غور کرنے کے باوجود کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ میں کوٹھی کے عقب میں آ گیا تھا اور اندر داخل ہونے کے لیے مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا۔ دیوار کے قریب ایک درخت کے سہارے لٹک کر کافی دیر تک اندر کا جائزہ لیتا رہا کہ شاید کوئی گشتی پہرے دار نظر آ جائے، مگر کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ بظاہر ماحول بڑا سازگار تھا، لیکن چھٹی حس مسلسل خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ بہرحال میں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہاں آئے ہوئے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی اور خدشہ تھا کہ میٹنگ کی کئی اہم باتیں سننے سے نہ رہ جائیں۔ میں احتیاط سے دیوار پھاند کر اندر پہنچ گیا۔ چند لمحے ماحول کا جائزہ لینے کے لیے رکا۔ اندھیرے کے باعث کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے اور عقابی نظریں اندھیرے کو چیرتی ہوئی ماحول کا جائزہ لے رہی تھی جو بظاہر پرسکون تھا، مگر چھٹی حس چیخ کر کہہ رہی تھی کہ خطرہ ہے۔ ایک بے چینی سی تھی۔ میں پوری طرح چوکس تھا اور اندھیرے میں چوکنی نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، بالکل آہستہ بے آواز قدموں سے۔ ہر قدم کے ساتھ خطرے کا احساس مزید بڑھ رہا تھا، مگر پھر بھی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ اچانک میں نے وہ چیز دیکھ لی جو خطرہ تھی۔ میرے قدم یکدم رک گئے۔ میں جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ واپس دیوار کی طرف بھاگ جانا بھی ممکن نہیں تھا۔
گپ اندھیرے میں چمکنے والی واحد شے 4 آنکھیں تھیں، خوفناک چمکدار آنکھیں جو مسلسل میری طرف بڑھ رہی تھیں۔ بے اختیار میرا ہاتھ جیب میں گیا اور میں نے پستول نکال لیا، مگر فائر نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے شور سے وہ لوگ باخبر ہو جاتے۔ آنکھیں مسلسل میرے قریب ہوتی جا رہی تھی، خطرہ میرے چاروں طرف تھا، اس سے نجات کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ وقت بہت کم تھا، جو کچھ کرنا تھا فوراً کرنا تھا، لیکن میرے کچھ کرنے سے پہلے ہی ایک زبردست غراہٹ کے ساتھ وہ دونوں شکاری کتے مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ حملہ دونوں نے بیک وقت کیا تھا، ایک نے میری ٹانگ پکڑنے کی کوشش کی اور دوسرا سیدھا گردن کی طرف آیا۔ جو کتا میری ٹانگوں سے لپٹ رہا تھا اسے میں نے ایک زبردست کک لگائی اور وہ چند قدم دور جا گرا۔ وہ کراہ رہا تھا، مگر اس کے کراہنے میں احساس درد اور تکلیف سے زیادہ غصہ اور جنجلاہٹ تھی۔ کراہنا بھی قرآنہ لگ رہا تھا۔ دوسرا کتا جو میری گردن پکڑنے کے لیے بڑا تھا، اسے بھی میں نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی اور اسی ہاتھا پائی میں ریوالور کا ٹریگر دب گیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ گولی ریوالور سے نکلی اور اندھیرے میں تیرتی ہوئی ایک کھڑکی کے شیشے پر جا لگی۔ شیشہ ایک چھناکے سے ٹوٹ کر گر گیا۔ دونوں کتے دوبارہ مجھ پر پل پڑے تھے۔ فری اسٹائل کشتی جاری تھی، خوب شور ہو رہا تھا۔ اندھیرے کے باعث مجھے ان سے مقابلے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ کتے جارحانہ انداز میں مجھ پر حملہ آور تھے، وہ اپنے پنجوں اور دانتوں کا بھرپور استعمال کر رہے تھے۔ ان کے حملوں سے بچاؤ کے علاوہ مجھے یہ فکر بھی تھی کہ اس شور شرابے کی وجہ سے اہل خانہ نہ صرف میری موجودگی سے باخبر ہو جائیں گے بلکہ مجھے گرفتار بھی کر لیں گے اور میرا مشن ناکام ہو جائے گا۔ اچانک مجھے اپنی دائیں ٹانگ کی پنڈلی میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ ایک کتا اس میں اپنے تیز اور نوکیلے دانت گاڑ چکا تھا، دوسرا مسلسل اچھل اچھل کر مجھے گردن سے دبوچنے کے چکر میں تھا۔ ٹانگ کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں نے چند لمحے بھی ضائع کیے تو کتا یقیناً بوٹی نکال کر لے جائے گا۔ میں نے فوراً ہاتھ سیدھا کیا اور ٹانگ سے لپٹے ہوئے کتے کے سر پر اندازے سے فائر کر دیا۔ ایک دبی دبی سی چیخ ابری اور پنڈلی پر دانتوں کا بڑھتا ہوا دباؤ یکدم ختم ہو گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنی ٹانگ چھڑائی اور دوسرے کتے کی طرف متوجہ ہوا جو اب بھی اچھل کود رہا تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر میں نے چمکتی ہوئی آنکھوں کی طرف فائر کر دیا۔ ایک اور چیخ فضا میں گونجی اور چمکتی ہوئی آنکھیں بجھ گئیں، مگر اس کے ساتھ ہی عمارت روشنی میں نہا گئی۔ کئی افراد ہاتھوں میں اسٹین گنے لیے میری طرف دوڑ رہے تھے۔ ایک نے للکار کر کہا، ہینڈز اپ۔ ٹانگ میں زبردست تکلیف اور اچانک تیز روشنی ہو جانے کی وجہ سے میری آنکھیں مچی جا رہی تھی۔ میں نے پستول کو ایک طرف پھینکا اور اسٹین گن والے کی بات مانتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو سر سے بلند کر دیا۔ 3 آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے کس کر مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ ایک نے میری جامیں تلاشی لی اور جیبوں سے ہر چیز نکال لی۔ ان میں کچھ سامان خطرناک نوعیت کا تھا، مثلاً کیمرہ، ٹیپ ریکارڈ، پستول کی فالتو گولیاں اور وہ ڈائری جس میں میں نے تھوڑی دیر پہلے منوج کمار کے اس مکان کا محل وقوع درج کیا تھا۔ کرنل رحمانی کی یہاں آمد کا وقت بھی اس میں نوٹ کیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ باتیں یعنی پتہ اور آمد کا وقت کوڈ ورڈز میں لکھی گئی تھی، مگر کوئی بھی ذہین شخص اسے ذرا سی محنت کے بعد ڈی کوڈ کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ مجھے آخری وقت تک خود کو چھپانا اور ایک چور کی حیثیت سے پیش کرنا ہے۔ تینوں افراد مجھے دھکیلتے ہوئے عمارت کے صدر دروازے کی طرف لے جا رہے تھے۔ ایک اسٹین گن والا پشت کی جانب سے گن کی نال بار بار چبو کر اور گندی گندی گالیاں بک کر آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ صدر دروازے کے سامنے برآمدے میں کرنل رحمانی کے ساتھ چند افراد اور بھی کھڑے تھے جن کے چہروں پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ شاید کشمکش کے عالم میں تھے کہ ان کی خفیہ میٹنگ کی اطلاع کسی غیر کو کیسے ہو گئی۔ پھر مجھے ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ میٹنگ ہال تھا، چاروں طرف کرسیاں بچھی ہوئی تھی۔ ایک بڑی میز درمیان میں رکھی تھی۔ میز پر سب سے نمایاں چیز ایک سرخ جلد والی کتاب تھی جس کے ایک کونے پر روس کا جھنڈا بنا ہوا تھا اور ایک کونے میں ایک مخصوص نشان تھا جو اس کتاب کے غیر معمولی اہم ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ عام آدمی کے لیے یہ نشان شاید کچھ وقت نہ رکھتا ہو، مگر میں اس کی اہمیت سے بخوبی واقف تھا۔ کرسیوں کے پاس سے ہوتے ہوئے ہم لوگ ہال کے ایک نسبتاً کشادہ کونے میں پہنچے۔ اسٹین گن والا مسلسل ہاتھ اور زبان چلا رہا تھا اور بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں، اور میں نے ابتدا ہی سے خوف زدہ ہونے کی اداکاری شروع کر دی تھی، بلکہ اب تو باقاعدہ تھر تھر کانپنے بھی لگا تھا۔ میں ایسے ہی اول فول بک رہا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ گڑبڑا گئے تھے۔ چند لمحوں بعد کرنل اور اس کے ساتھی بھی پہنچ گئے۔ کرنل نے ہاتھ کے اشارے سے اسٹین گن والے کو ایک طرف کیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، کون ہو تم؟ عبداللہ ہوں جی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ خوف کی وجہ سے میرا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، ہاتھ پاؤں کے علاوہ آواز بھی کپ کپا رہی تھی۔ کہاں رہتے ہو؟ کرنل نے پوچھا۔ اسلام پورہ میں جی۔ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ کچھ نہیں صاحب جی،
اچھا تو ایسے ہی بلا وجہ اندر پہنچ گئے؟ لگتا ہے تم نے دیوار بھی نہیں کودی ہوگی بلکہ وہ خود تمہارے نیچے سے نکل گئی ہوگی اور جناب اندر تشریف لے آئے ہوں گے، کرنل نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا۔ پھر فوراً ہی ایک زبردست تھپڑ میرے گال پر رسید کیا اور چلا کر پوچھنے لگا، سچ سچ بتاؤ یہاں کیوں آئے تھے؟ تھپڑ کھانے کے بعد میں نے اور زیادہ زور سے رونا اور کپکپانا شروع کر دیا۔ اب تو آنکھوں سے آنسو بھی بڑی روانی کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ میں نے بچاؤ کے لیے دونوں ہاتھ آگے پھیلاتے ہوئے اور پیچھے کی جانب سرکتے ہوئے کہا، بتاتا ہوں جی بتاتا ہوں۔ وہ جی صاحب جی غریب آدمی ہوں جی، 2 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں جی، کہیں سے کھانے کو نہیں ملا، کوئی نوکری بھی نہیں دیتا، بھیک مانگنے میں شرم آتی ہے جی۔ صاحب جی مجبور ہو کر، آنسو اور تیزی سے بہنے لگے، مجبور ہو کر چوری کرنے نکلا تھا جی۔ میں نے اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا، جیسے چوری جیسے گندے کام پر اور پھر رنگے ہاتھوں پکڑ جانے پر بہت شرمندہ ہوں۔ مگر کرنل نے فوراً ہاتھ نیچے کرنے کا حکم دیا۔ وہ غور سے میرے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید سچ اور جھوٹ کی پہچان کر رہا تھا۔ اس کی تیز نظریں مجھے اپنے چہرے پر چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے بڑی لجاجت سے کہا، صاحب جی مجھے چھوڑ دو، مجھے گھر جانے دو جی، میں پھر کبھی چوری نہیں کروں گا، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے صاحب جی۔ کون ہو تم، پنجابی؟ کرنل نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا، نہیں جی سندھی ہوں۔ کہنے لگا، ایک ہی بات ہے، جو غیر بنگالی ہے وہ پنجابی ہے، اور تمہاری بیوی؟ وہ بنگالی ہے جی۔ یہ سنتے ہی کرنل کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، یوں لگا جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو، غصہ ہی غصہ، نفرت ہی نفرت اس کے چہرے پر جھلکنے لگی۔ وہ پھنکارتے ہوئے میری طرف بڑھا، کہنے لگا، تم ظالم لوگ ہو، غاصب ہو، ایک عرصہ سے ہم پر قابض ہو، تم سانپ ہو، اور مسلسل بنگالی قوم میں اپنا زہر پھیلا رہے ہو۔ یقیناً تمہارے بچے سانپ کے بچے ہیں، انہیں مر ہی جانا چاہیے۔ میں حیران ہوا کہ کل رات جو بنگالی ملازم کی بچی کی بھوک پر بلک رہا تھا، آج ایک غیر بنگالی کے بچوں کو بھوک سے مارنا چاہتا ہے۔ مگر یہ وقت ایسی باتیں سوچ کر ذہن کو غصے میں لانے کا نہیں تھا۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، نہیں صاحب جی ایسا نہ بولیں، وہ تو میری زندگی ہے، صاحب میرے معصوم بچوں پر رحم کریں، مجھے جانے دیں۔ تب اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے کرنل کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے وہ ڈائری دکھائی جو میری جیب سے برآمد ہوئی تھی۔ کرنل ڈائری کے مندرجات دیکھ رہا تھا۔ اس نے چند اوراق الٹ پلٹ کر دیکھے اور پھر ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تیر گئی۔ میں مسلسل کرنل کی طرف دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا کہ اس نے ڈائری میں لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر میری طرف متوجہ ہو کر طنزیہ انداز میں پوچھنے لگا، چوری کرنے آئے تھے؟ میں نے خوف زدہ ہو کر پیچھے کو سرکتے ہوئے گردن اسبات میں ہلا دی۔ دہشت کا عالم میں نے اپنے اوپر طاری کر لیا تھا اور سارے جہان کی یتیمی میرے چہرے پر برس رہی تھی، مگر اس کو رحم نہ آیا، بلکہ خونخوار نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ ہوں تو تم پستول لے کر ٹیپ ریکارڈ اور کیمرہ جیب میں ڈالے اور باقاعدہ یہاں کا پتہ لے کر ایک خاص موقع پر چوری کرنے آئے تھے۔ وہ برابر میری طرف بڑھ رہا تھا، اس کا انداز جارحانہ تھا۔ میرے قریب پہنچ کر ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کیا۔ جھوٹ بولتے ہو کمینے، تم جاسوس ہو، فوج کے جاسوس۔ میں نے تھپڑ لگتے ہی پورے زور سے چلانا شروع کر دیا۔ ہائے میں مر گیا، مجھے نہ مارو صاحب جی، مجھے نہ مارو جی۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا، میری آواز بھی کپ کپا رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر وہاں کھڑے ہوئے کئی افراد کے دل میں رحم آ گیا اور انہوں نے کرنل کو مزید مار پیٹ سے منع کر دیا۔ مگر کرنل کا غصہ تو عروج پر تھا، وہ مسلسل مکوں اور لاتوں سے مجھے مار رہا تھا اور انتہائی غلیظ گالیاں بک رہا تھا۔ میں بھی مسلسل چیخ رہا تھا۔ جب کرنل تھک گیا تو ذرا دیر سانس لینے کو رکا۔ میں زمین پر پڑا ہوا کراہ رہا تھا، میری گگی بندھی ہوئی تھی۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر کرنل کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، بس کرو کرنل، یہ مر جائے گا۔ آپ ہٹے منوج کمار جی، یہ یقیناً فوجی جاسوس ہے، اس کی ڈائری میں آپ کے گھر کا مکمل محل وقوع درج ہے، میرے یہاں آنے کا وقت لکھا ہوا ہے، کل میٹنگ میں جو باتیں ہوئی تھی ان کے اشارے بھی ملتے ہیں، عبد المالک کا نام پتہ بھی درج ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کل بھی ہماری کارروائی دیکھ چکا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ابھی سب کچھ مان جائے گا۔ اس نے وہاں موجود مسلح افراد سے کہا کہ وہ مجھے سچ اگلنے پر مجبور کریں، اور پھر ان سب نے مجھے تختہ مشق بنانا شروع کر دیا۔ میں مسلسل چیخ رہا تھا، زور زور سے واویلا کر رہا تھا، رحم رحم کی صدائیں لگا رہا تھا، اور بالآخر منوج کمار ہی کے دل میں رحم آیا اور اس نے ان افراد کو روکا جو مجھے بے دردی سے پیٹ رہے تھے۔ میں زمین پر پڑا ہوا کراہ رہا تھا۔ کرنل کو منوج کمار کی یہ مداخلت اچھی نہیں لگی تھی اور وہ دونوں بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ کرنل اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا اور تشدد کے ذریعے میری زبان کھلوانا چاہتا تھا۔
جبکہ منوج کمار کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں ظالم کا نہیں مظلوم کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پھر کہنے لگا، کرنل یہ سوچو اگر یہ مر گیا تو ہماری کتنی بدنامی ہوگی، لوگ ہمیں ظالم سمجھیں گے، ہم اپنے حقوق کی بات کس طرح لوگوں کے سامنے کریں گے اور اپنی مظلومیت کا رونا کس طرح روئیں گے۔ کرنل نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، منوج کمار جی، اول تو یہ آدمی مظلوم نہیں ہے، یہ جاسوس ہے، آپ میری بات مانیں، مجھے ایسے لوگوں سے نمٹنے کا تجربہ ہے۔ دوسرا، اگر یہ مر گیا تو آپ فکر مند نہ ہوں، کسی کو اس کی لاش کا بھی پتہ نہ چلے گا کہ کہاں گئی، ہماری بدنامی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈے کی صدی ہے، ذرائع ابلاغ کے شعبوں میں ہمارے بہت سے ہمدرد موجود ہیں جو عوام کے سامنے اور پھر پوری دنیا میں ہمیں مظلوم ثابت کر دیں گے۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے ہمیں غیر بنگالی کو مارنا ہوگا، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، ہمیں صرف بنگلہ قوم کی بات کرنا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے کرنل صاحب، لیکن آپ اسے یہاں نہ ماریں، منوج کمار نے کہا، بلکہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، اس سے میں بات کرتا ہوں۔ ایک تیسرا شخص پہلی مرتبہ گفتگو میں شامل ہوا، یہ بھی ہندو تھا، مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، نوجوان تم چوری کی نیت سے آئے تھے، اس لیے کہ تمہارے بچوں کو کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ میں نے زمین پر لیٹے لیٹے اس بات میں گردن ہلا دی، تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں بہت سے پیسے دیں گے اگر تم سچ سچ بتا دو کہ تم یہاں کیسے پہنچے، یہاں کا پتہ تمہیں کیسے ملا۔ میں نے ایسا ظاہر کیا جیسے اس کی ہمدردی پا کر میرا خوف کم ہوا ہو اور سچ مجھ سب باتیں سچ بتانے پر آمادہ ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا، وہ جی میں شام کو دریا کنارے گیا تھا، وہاں بہت سے آدمی نہا رہے تھے، ایک طرف پتھروں پر ان لوگوں کے کپڑے پڑے تھے، میں نے نظر بچا کر ایک صاحب کی جیب صاف کر دی، ان میں یہ چیزیں ملی تھیں، یہ پستول اور ڈائری وغیرہ۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے جی، میں تو یہ سب چیزیں لے کر وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ پستول کے مل جانے سے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کسی بڑے گھر میں چوری کرنی چاہیے، اسلحے کے بلبوتے پر میں ذرا بہادر سا ہو گیا تھا جی، لیکن یہاں آ کر پھنس گیا ہوں۔ صاحب جی میں سچ کہتا ہوں جی، آئندہ میں کبھی چوری کا خیال بھی دل میں نہیں لاؤں گا، آپ یہ سب چیزیں لے لیں جی، مگر مجھے جانے دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا صاحب جی۔ میں نے رحم طلب نظروں سے اس نرم خو ہندو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ واقعی مجھ پر رحم کر دے گا، اور شاید وہ اس بارے میں سوچ بھی رہا تھا کہ کرنل نے دوبارہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اچھا نوجوان، اگر تم صرف چور ہو تو پھر تمہیں سیاست سے تو کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ صاحب جی، 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا مل جائے تو نیند سے اچھی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ سیاست تو بڑے لوگوں کا کھیل ہے۔ اچھا پھر ذرا جے بنگلے کا نعرہ تو لگاؤ۔ میں ایک لمحے کو تو ذرا ٹھٹکا، میں سمجھ گیا کہ کرنل اب مجھ پر نفسیاتی حملے کر رہا ہے، لیکن میں نے فوراً جے بنگلے کا نعرہ لگا کر کرنل کے حملے کو ناکام بنا دیا، مگر وہ کمبخت بھی ہار ماننے والا نہیں تھا، کہنے لگا، اچھا کہو پاکستان مرد آباد۔ یہ بڑا سخت امتحان تھا، میں سوچ میں پڑ گیا، لیکن فوراً معصوم سی شکل بنا کر کہا، صاحب جی کوئی اپنے دیس کو بھی مرد آباد کہتا ہے، مگر کرنل میرے تذبذب کو بھانپ چکا تھا، کہنے لگا، بھوکے آدمی کا دیس صرف باورچی خانہ ہوتا ہے، تمہیں کسی چیز کے مرد آباد یا زندہ باد ہونے سے کیا مطلب، کہو پاکستان مرد آباد۔ اور اس لمحے زمین پر پڑے ہوئے میں نے خود کو ذلت کی انتہائی گہرائیوں میں گرا ہوا محسوس کیا، میں نے اپنے سابقہ رویے پر خود کو لعنت ملامت کی۔ غدار اور وطن دشمن کرنل ہمارے ازلی دشمن ہندو کے ساتھ غرور سے تنا ہوا سامنے کھڑا تھا، اور میں کسی حقیر کیڑے کی مانند ان کے قدموں میں پڑا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آیا، تف ہے مجھ پر، میں نے زیر لب کہا، اور یکدم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے چارگی اور بے بسی جو چند لمحے پہلے میرے چہرے پر برس رہی تھی رفو ہو چکی تھی، میرا تھرتھراتا ہوا بدن کسی چٹان کی مانند ساکت اور مضبوط ہو گیا تھا، آنسو بہانے والی آنکھوں میں غصے کی سرخی دوڑ گئی تھی، اور جب میں بولا تو میری آواز میں بادلوں کی سی گند گرج تھی۔ میں نے کہا، تم ٹھیک پہچانے کرنل، میں چور نہیں ہوں، میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، قمر نام ہے میرا، مجھے اچھی طرح دیکھ اور پہچان لو، تم جس بنگلہ دیش کا خواب دیکھ رہے ہو وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ غدار شخص، پاکستان کو 2 لخت کرنے کے جو منصوبے تم نے بنائے ہیں، میں انہیں خاک میں ملا دوں گا۔ میری بات سن کر اور لہجے کی سختی پر دونوں ہندو خوف زدہ ہو کر چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ کرنل نے ایک زوردار کہکا لگایا، کہنے لگا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، لڑکے اپنے وجود پر نظر کرو ذرا۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا، بے تحاشا کہکے لگا رہا تھا، بولا، 2 ٹانگیں، 2 بازو، 6 فٹ اور 1 پستول، یہ سامان لے کر تم ٹائیگر آف بنگال سے لڑنے چلے ہو۔ میں نے اس سے بھی زیادہ زوردار کہکا لگایا اور منوج کمار کو مخاطب کرتے ہوئے کرنل کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور تضحیک آمیز انداز میں کہا، ٹائیگر آف بنگال۔ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی کو روکا اور کہا، نہ جانے کس بے وقوف نے تمہیں یہ خطاب دیا تھا،
اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو تمہیں جنگلی چوہے کا خطاب دیتا، جنگلی چوہے کا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے چھوٹے قد کی شبیہ بناتے ہوئے کہا۔ میرے لہجے اور انداز اور میری بات نے فوراً اثر کیا اور کرنل کی ہنسی کو یکدم بریک لگ گیا۔